جی ہم نے ہفتے میں ایک دن جو کہ پیر کا دن ہے وہ ہم نے رکھا ہے اپنا پبلک ڈے. اس پبلک ڈے میں ہر مکتبہ فکر سے لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے، مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین بھی کافی آئی ہوئی ہیں، کافی اچھی تعداد میں آئی ہوئی ہیں. مختلف قسم کے لوگ مختلف ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس میں پھر جو ہمیں سب سے بڑی پرابلم آتی ہے، کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جیسے جابس کی پروویژن ہوتی ہے، تو جس حد تک ہم کر سکتے ہیں تو اس حد تک تو ہم کر لیتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک تو ہمارا 95% سکسیس ریٹ چل رہا ہے. مطلب جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ الحمدللہ ایسے ہیں کہ مطمئن ہو کے جاتے ہیں، ہر قسم کا ان کا کام وہ ہو رہا ہے. لیکن پھر بیچ میں کچھ ایسا وہ ہوتا ہے کہ کچھ مسئلے مسائل جیسے اب یہ ذمہ داری تو میرے خیال سے گورنمنٹ والوں کی ہے، ایم این ایز کی ہے، ایم پی ایز کی ہے. تو یقیناً اگر وہ لوگ بھی اسی طرح بیٹھ کر یہ پبلک ڈیز کرے اور ان لوگوں کے مسئلے سنیں اور ان لوگوں کے لیے اویلیبلٹی شو کرے تو میرے خیال سے یہ بہت بہتر ہو جائے گا عوام کے لیے. حکومت اپنا کردار ادا کر چکی ہوتی ہے، حکومت اگر اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی تو یقیناً آج یہاں پہ ہمارے قلعہ پہ اتنا رش جمع نہ ہوتا، یہ جمع غفیر نہ ہوتا. یقیناً کسی پی ٹی آئی والے کے یا کسی حکومتی رکن کے گھر میں ایسا لوگ آتے اور ان سے ڈیمانڈ کرتے. لیکن چونکہ وہ فیل ہو چکے ہیں اور وہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں اور انہوں نے عوام کی ایکسپیکٹیشنز پہ پانی پھیر دیا، جو وعدے کیے تھے ان میں سے انہوں نے 10% بھی ابھی تک پورے نہیں کیے، تو یقیناً افسوس کی بات ہے. جی اصل بات یہ ہے جی کہ یہاں پہ پہلے تو بات یہ ہے کہ اس پہ تفصیلی بات کیا جائے کہ لوگ آتے کیوں ہیں. اٹ از اے ویری ہیوی پرابلم. یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ اس پہ بات کیا جائے. لوگ اس لیے آتے ہیں کہ بدقسمتی سے کہ ہم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہوا ہے تو ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے اور کیسے ہیں. تو پہلی بات تو وہ ہے. اس کے بعد یہ ہمارا جو حلقہ ہے پی کے 76 یا اس کے منسلک جو علاقے ہیں، یہاں کے لوگ مختلف ٹائپ کے مسائل لے کے آتے ہیں، جس میں کہ کچھ جرگے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے وابڈہ میں مسائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو یعنی یہ ملک صاحب سے اور ان کے اس علاقے سے ریلیٹڈ مسئلے ہوتے ہیں. تو اس کی بہت سیاسی پولیٹیکل اپروچ ہے، ان کا با اثر رسوخ ہے ان کا. تو الحمدللہ جہاں تک مجھے علم ہے یا جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، چونکہ میں بھی اس پارٹی میں یا ان کے اس ٹیم کا ایک حصہ ہوں، تو اس حوالے سے جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو تقریباً 90-95% پرابلم جو ہے تو وہ سال ہو جاتے ہیں. زوی ما تالته روډ باندې یو سړی ووی چې دغه شانتې هلته ښځې راغلي دي او لاړ شه هلته دغه وکړه. ما هلته دا سوال کوو چې زویه ما له لږ ما سره لږ مدد وکړه، ما ماشوم معذوره دی، وړه بیټري والا واخلمه، څه والا وکړمه، پکې شوګر مې دی، سنګل یې نانریږي او دغه دی دغه شانتې خاوند مې څلور پرېشنه کړي دی پروت دی او مجبوره یم دغه شانتې را سره لږ امداد وکړه. نو هغه راته بیا دا ځای وښود چې ته لاړ شه ملک صاحب له هلته ښځې راغلي دی حجرې له او تاله به هغه در سره مدد وکړي. زړه بیمار دی، مونږ دا راوستی مونږ ته کلي کې چې ملک صاحب پیسې ورکوي لکه امداد خلکو سره کوي. مونږ هم دا راوستو چې امید دی چې مونږ سره مو وکړي هیلپ کنه. لاک روپۍ پې لګي، مونږ ډېر بېوسې وو، زمونږ دومره دغه نه کېږي چې مونږ پې دې له علاج وکړو کنه. میں تو خود بھی بہت دور سے آیا ہوں ملک صاحب سے ملنے کے لیے، ملک رؤوف صاحب سے. اور میرا بھائی کا مسئلہ تھا تو اس نے ایک ابھی کمپین شروع کیا ہوا ہے منشیات کے خلاف، تو اسی سلسلے میں بھی آیا تھا، دور سے آیا ہوں. تو سیاست تو اپنی جگہ، لیکن ملک صاحب جس طریقے سے کام کر رہا ہے تو میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. باقی مسئلے مسائل کی بات ہے تو وہ میرے خیال میں 100% میں شور ہوں، اس لیے ادھر آیا ہوں. وہ حل ہوتے ہیں یہاں پہ جو بھی ہو، چاہے فائنینشلی ہو یا کوئی اور کام ہو لوگوں کا، لیکن وہ کام ادھر مطمئن لوگ ہیں. جب میں خود بھی آیا ہوں ادھر، بہت دور سے آیا ہوں، تو اس وجہ سے آیا ہوں کہ میرا کام ہوگا انشاءاللہ. اور ملک صاحب جس طرح اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں اور بھی مطمئن ہوں. جس طرح اس نے مجھے ٹائم دیا، کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم تھا اس سے ملاقات کرنے کا، تو میں بہت جو ہے مطمئن ہو گیا ہوں اس سے کہ چلو انشاءاللہ کام ہو جائے گا میرا. پبلک گیدرنگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہر معاشرے کا اپنا ایک پہلو، ایک طریقہ ہوتا ہے. جو ہمارے پختون کلچر کا ہوتا ہے یہ علاقوں کا ہوتا ہے. عموماً لوگوں کو یا تو کسی تانے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا کسی کے مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کے غربت کے مسئلے ہوتے ہیں، یا کسی کے بچوں کی بیماریوں کا ہوتا ہے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ اسپتال ہے یا کچھ بھی کرے، تو اسی کے لیے وہ آ جاتے ہیں. ملک صاحب اپنی استطاعت کے حساب سے پارٹی کے سینئر ایک رہنما کی حیثیت سے
وہ چاہے اس کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ایک وزیر مشیر کیوں نہ اس کے لیے بھی ملک صاحب ان کے پاس جاتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ بھائی بے شک ہم دوسری پارٹی کے صحیح لیکن یہ لوگ یہ ہے آپ انہی کے نمائندے تو ہو، بے شک دوسری پارٹی کے ہو، اسی کے لیے بھی ملک صاحب باغ دوڑ کرتے ہیں، اسپتال کے لیے بھی کرتے ہیں، تعلیم تحصیل کے لیے کرتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے بھی کرتے ہیں. اور عموماً یہ جو خواتین ساری بیٹھی ہے ان کا کوئی وہ سور نہیں، یہ کوئی جرائم پیشہ یا اس طرح کے افراد نہیں ہوتے، ان کی بجے غربت کے مسئلے ہوتے ہیں، کسی کے کیا ہوتے ہیں تو اسی کے حساب سے تناسب سے آ جاتے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر 100 بندے کے مسائل اس نے تو 100 کے 100 مطلب حل ہی ہوں گے، اس میں کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے، کچھ اگلے پچھلے ہفتے ہوں گے. تو اس طرح ہی ہے. تو ہم تو لوگوں سے ہم اگر اپنی پارٹی کی حیثیت سے کہیں گے تو پھر تو غلط بات ہوگی کیونکہ ہر کوئی اپنا وہ تعارف کرتا ہے. لیکن ہم لوگ دوسرے پارٹیوں سے یا محلے کے لوگوں سے سنتے ہیں کہ بھائی ہم گئے، ہمارے کو فون کیا، ہمارے کو کچھ لکھ کے دیا ہو یا تو اس کے بعد ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہی بات ہے. سر زموږ دا مسله وه چې د صابه بندېده، مونږ دلته کې راغلو، د مونږ ته د اکسیجن ماشین دپاره پیسې راکړې، هغه مونږ واغسته. اوس د ده دا مسله ده چې مونږ د جټکه پې راځي، مونږ ته چې 5000 روپو دوایانې لیکي، د ده د پیو ډبې وي 2 ورځې پس ختمېږي، هغه زما وس کې نشته. دې د ولږې نه جاړي، مونږ ته دوایانې ورته نشم برابرولی. مونږ ته صاحب وایي چې تاسو راتلی شئ، هر پیر زه به د ستاسو څه دغه یې ماته وایه، زه به تاسو سره مدد کوم. یو پیر راغلم، دا مې دویم پیر دی، 5000 روپۍ راکړي دي، خو مونږ به دته هغه ماشین چې کوم دی په 12000 روپۍ دی، په 12000. زما وس نشته چې هغه زه اوس دته دغه کړم، قرض کړي مې دي د بل نه، خو د دې پیر ورځې پورې چې ما ته په بل پیر میلاویږي تاسو ته بیا زه درکړم، خو دته ما ماشین برابر کړی دی. زما د پلار خپه ماته شوې وه او هغه لکه نشو ګرځېدی بالکل. زموږ دپاره چیر پکارو او سټینډ پکارو. مونږ سره ډېر امداد وکړو، روژه کې مونږ سره امداد کړی دی، پیسو امداد یې را سره کړی دی او هغه امداد یې را سره وکړو. شکر الحمدلله زما پلار اوس ګرځي اور اوس راغلی یو، شکریہ ادا کولو له. پبلک گیدرنگ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہفتے میں 1 دن دینا ہے، کیونکہ یہاں پہ مطلب کچھ ایسے لوگ آتے تھے صوبے کے مختلف علاقوں سے، مختلف اضلاع سے آتے تھے، تو اگر میں جگہ پہ نہیں ہوتا تھا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو ان کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی تھی کہ اگر میرے پاس اگر کوئی ایون کہ پشاور سے اگر نزدیک جگہ سے بھی آتا ہے، کوئی ایت آباد سے بھی آتا ہے یا مطلب جمرود سے بھی آتا ہے، اس علاقوں سے بھی آتا ہے، تو 400-500 روپے وہ خرچہ کر کے آتا ہے ٹیکسی میں، رکشے میں، موٹر سائیکل پہ. تو اس لیے پھر ہم نے الحمدللہ پبلک ڈے شروع کیا ہوا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ آپ کی کیمرہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیمرے کی نگاہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں، اس لیے لوگ آتے ہیں. میں اس میں مطلب ہے کہ یہ کہوں گا کہ میں ہر ان لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جن کی توفیق ہے اور اگر ان کو کوئی 2-4 لوگ جانتے ہیں اور کسی کا کام کر سکتے ہیں تو مہربانی کریں کہ پبلک گیدرنگ کا بندوبست کریں. کیوں کہ عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہے اس ٹائم پہ. آپ دیکھ لیں میرے پاس کوئی گورنمنٹ عہدہ نہیں ہے، نہ ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ سینیٹر، نہ میں کوئی ناظم ہوں، نہ میں میرا کوئی مطلب ہے کہ کوئی اتنا مطلب ہے کہ کوئی ایسا میرے پاس عہدہ نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم، مالک کی مدد ہے کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں بھی کال کرتا ہوں الحمدللہ. اگر یہ ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اس میں میں مطلب ہے کہ وہ جو پبلک ڈے کرتا ہوں اس میں میرا مطلب ہے کوئی سیاسی وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک بات اب سامنے آ گئی ہے کہ الحمدللہ اگر این پی نے 8 سال 2008 سے 2013 تک گورنمنٹ کی ہے تو الحمدللہ وہ اتنا بیک گراؤنڈ بنا کے گئی ہے کہ اسی وجہ سے ہماری جتنے بھی اس ٹائم پہ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ لا کا لگا لیں، ہیلتھ کا لگا لیں، کوئی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، ایریگیشن دیکھ لیں، الحمدللہ ہم جب بھی کال کرتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل اور کرم سے ان کا کام ہو جاتا ہے لوگوں کا. میں ان آفیسر کا، ان لوگوں کا، ان دوستوں کا مشکور ہوں کہ جو ان کا کام کر دیتے ہیں. اور اس میں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یاد رکھنا، اگر ان لوگوں کا کام نہ ہوتا تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نہ آتے. لیڈیز جینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن پہ آ جاتے، 2 دفعہ آتے، پھر کوئی نہیں آتا. لیکن اللہ پاک کی مدد ہے، اللہ پاک کا رحم اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے پیدا بھی ایسے خاندان میں کیے، ایسے گھرانے میں کیے کہ شکر الحمدللہ اپنی قوم خاندان کی بھی اپنی ایک پہچان ہے. تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ لوگ خاطر کر لیتے ہیں اور ان غریبوں کے کام ہو جاتے. دیکھو جی، ایک تو یہاں پہ آتے ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی ہے، یہ لوگ آتے ہیں.
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کا ایشو بہت زیادہ ہے، ہیلتھ کے لوگ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو میرا خیال سے کہ کوئی ایسے شعبہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کون سے شعبہ ڈسکس کروں تیرے ساتھ، کہ اس لیڈیز کے جو پرابلم ہے نا، آپ یقین کریں کہ لیڈیز کے پرابلم اگر سن لینا تو کم از کم میرے سے انسان تو پوری رات کو سو نہیں سکتا کہ یار یہ کتنی تکلیف میں ہے یہ عوام، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، انہوں نے رب کریم کو کیا جواب دینا ہوگا۔ ان کو تو یہ بھی سوچ لینا چاہیے نا کہ ایک دن تو ہم نے اللہ کے وہاں بھی جا کے جواب دینا ہے نا۔ ان کے اختیار میں ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں پتہ، نہیں معلوم کہ کس وجہ سے نہیں کرتے۔